جب نازل ہوا اس کی پہلی آیت کریمہ کبھی آپ غور کریں تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید کا نزول سورۃ الفاتحہ سے نہیں ہے، الحمد شریف سے نہیں ہے، بلکہ ایک اس سورت کی آیت سے ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اور اپنے رب کے نام سے۔ قرآن نازل ہوا، ایک آیت کریمہ سے نازل ہوا، لیکن جب قرآن کو ترتیب دیا گیا تو قرآن کی ترتیب الحمد شریف سے شروع کی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر، اس میں وجہ کیا؟ حالانکہ جس طرح نازل ہوا ہے قرآن کو مرتب اسی ترتیب سے کرنا چاہیے، لیکن جب قرآن مجید کی ترتیب لی گئی اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت پہلے نہیں رکھی گئی، اس سورت سے آغاز نہیں کیا گیا، بلکہ آغاز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے کیا گیا، الحمد شریف سے کیا گیا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے، ان رازوں میں سے ایک راز، اور بھی بہت سارے راز ہیں، لیکن ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا مطلب بنتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ الحمد شریف کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سب تعریفیں ہیں اللہ کی، سب تعریفیں ہیں اللہ کی۔ تو اس میں سے جو ایک راز نکلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے لوگوں پڑھنا پڑھانا بات کی بات ہے، لکھنا لکھانا بات کی بات ہے، سننا سنانا بات کی بات ہے، سیکھنا سکھانا بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تمہاری زبان پر اپنے خالق کی تعریف ہونی چاہیے۔ خالق کی تعریف ضروری ہے، یہ نہ سوچو قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کی ترتیب کو اس طریقے سے بنایا گیا، قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب تمہاری زبان پر اپنے خالق کی تعریف ہوگی، جب تمہاری زبان پر اپنے مالک کا نام ہوگا، اس خالق کائنات کی تعریف ہوگی، تو تب تمہیں سمجھ آئے گا۔ اگر تم نے قرآن کھولتے ساتھ ہی لکھنے لکھانے کی باتیں شروع کر دی، پڑھنے پڑھانے کی باتیں شروع کر دی اور اپنے رب کو بھول گئے تو نہ تمہیں لکھنا لکھانا سمجھ میں آئے گا، نہ پڑھنا پڑھانا سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن کی کسی ایک آیت کی تمہیں سمجھ لگ سکتی ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کے خالق کی تعریف کو اپنی زبان سے۔ جو شکر ہے نا الحمدللہ، دراصل لفظ شکر ہے، شکریہ ادا کرنا، سب سے پہلے ہے شکریہ ادا کرنا۔ تو قرآن کی ترتیب چیخ چیخ کر ساری کائنات کو بتا رہی ہے لوگوں میں اترا اقرا سے تھا، میں اترا اقرا سے تھا، لیکن مجھے محبوب نے ترتیب اس لیے دیا ہے کہ مسلمانوں تمہاری زبان پر پہلے شکر آنا چاہیے، شکریہ ادا کرو اس خالق کا جس نے تمہیں قرآن والا بنایا ہے، جس نے تمہیں پڑھنے والا بنایا ہے، اس خالق کائنات کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس قابل کیا ہے کہ تم قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے والے بنے، قرآن کو سیکھنے والے بن گئے ہو، قرآن کو سمجھنے والے بن گئے ہو۔ تو جب تک انسان کی زبان پر اپنے خالق کی تعریف نہیں کرتی، لاکھ قرآن کو پڑھ لے، اس لیے اقرا کو درمیان میں نہیں آخر پر رکھا گیا ہے، آخری پارے میں رکھا گیا ہے کہ پڑھنا پڑھانا آخری بات ہے۔ پہلے جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس خالق کی ہر وقت حالت بندگی، اور حالت تعریف میں رہو۔ جو بندہ اپنی زبان پر یہ قرآن کی ترتیب اس بات کا جو اظہار کر رہی ہے کہ وہ بندہ قرآن کو سیکھ جاتا ہے، وہ بندہ قرآن کو سمجھ جاتا ہے، وہ بندہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ قرآن کو حاصل کر لیتا ہے، جو سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف سے اپنی زبان کو معطر رکھتا ہے۔ انسان جس مرتبے اور مقام پر فائز ہو، انسان جس مسند پر جلوہ افروز ہو، وہ مسندیں، وہ مرتبے، وہ مقامات اس کے لیے فائدے مند تب ثابت ہوتے ہیں جب وہ اپنے خالق کی تعریف سے اپنی زبان کو کھولتا ہے۔
اس زبان سے کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے خالق کی پہلے تعریف نہیں کرتے. اس زبان میں تب تک تاثیر نہیں آتی جب تک تم اپنے خالق کی حمد و ثنا اپنی زبان پر نہیں لاتے. یہ قرآن الحمد سے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا. لوگوں سب کچھ بعد میں ہے. جس خالق نے تمہیں قرآن والا بنایا ہے اس خالق کی تعریف کو اپنی زبان پر سجا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کی ترتیب کے ذریعے، اور قرآن کا نزول اور ہے، ترتیب اور ہے. ترتیب اس لیے بنائی گئی کہ ہم حالت شکر میں رہیں، ہمیں مالک شکر ادا کرنے والوں میں رکھے. جو بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے وہ بندہ بہت بڑے بڑے مقامات کو بہت جلدی سر کر لیتا ہے. میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت سی نعمتیں بڑی دور کی بات ہیں، اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں. ابھی کھانا آئے گا، ہم ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں. اس سے پوچھیں جس بندے کو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ درکار ہے، اس بندے سے پوچھیں کہ بندہ بات کر رہا ہو وہ گنگا بہرا ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے. جس بندے کو آج تک کسی کی آواز کان میں نہ پڑی ہو، اس سے پوچھیں کہ کان کا شکر ادا کرنا کیا ہے. اس بندے سے پوچھے جس نے وہ سڑک تک جانا ہو، اس کو جانے کے لیے 2 گھنٹے لگے، اس کو جانے کے لیے 10 سہاروں کی تلاش کرنی پڑے کہ مجھے کون پکڑ کر وہاں تک لے جائے گا، مجھے کون ویل چیئر پر بٹھائے گا، مجھے کون بساخیوں کا سہارا دے گا. ہمارے پاؤں سلامت ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا؟ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ ہمارے کان سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں. اور کون سی نعمت ہے جس کے لیے تم انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں نعمت میسر آئے تو ہم شکر کریں؟ دولت کمانے کے لیے ہاتھ اس نے دے دیے، کمانا تمہارا کام ہے، شکر ہاتھ کا کرنا ہے. دولت آنے کا شکر نہیں کرنا، وہ تمہارے ذمہ ہے، تم نے کمانی ہے. دولت کبھی آسمان سے نہیں گرتی. رب کہتا ہے میں نے تجھے ہاتھ دے دیے، اب ہاتھ سے کام کر کے کما. شکریہ ہاتھوں کا ادا کرنا ہے کہ مالک تو نے ہمیں دولت کمانے کے لیے ہاتھ عطا کر دیا. حسن نظارہ، نظارے کے حسن کو دیکھ کے رب کی تعریف نہیں کرنی، تعریف آنکھ کی کرنی ہے کہ مالک تو نے ہمیں وہ آنکھ دے دی ہے جو ہر قسم کے نظارے کو دیکھ. نظارہ نظر آئے یا نہ آئے، شکر میں کمی مت لانا. یہ انتظار نہ کرتے رہنا کہ نظارہ نظر آئے گا تو ہم رب کا شکر ادا کریں گے. شکریہ اس بات کا ادا کرنا ہے مالک تو نے ہمیں آنکھ دے رکھی ہے، تیرا کرم ہے. جب بھی یہ آنکھ کسی چیز کو دیکھے گی تو نظارے ہو جائیں گے، لیکن شکر آنکھ کا ہے، شکر ہاتھ کا ہے، شکر پاؤں کا ہے، شکر شعور کا ہے، شکر تمہارے وجود کا ہے. باقی سب چیزیں اس وجود کے مرہون منت ہیں. دیکھتی آنکھ ہے، سنتے کان ہیں، بولتی زبان ہے، چلتے قدم ہیں، اٹھاتے ہاتھ ہیں. ثابت کیا ہوا؟ کام جتنے بھی ہیں وہ سارے تمہارے اس جسم کے محتاج ہیں، اور تمہارا جسم سلامت ہو تو رب کا شکر ادا کیا کہ رب نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا. یہ ہے جس سے آج کی ہماری محفل کا آغاز ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، کون کون سی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں کہ شکر تب ادا کریں گے جب یہ ہو جائے گا. وہ یہ جو کرنا ہے نا، یہ تو نے کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے رب نے تجھے ہاتھ دے دیے، اب تیرا کام ہے ان ہاتھوں کو چلا کر وہ کر لے. شکر ہاتھوں کا ادا کر، تو نے دینے والے. کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں باتیں ایک ہی، شان نزول، شان ترتیب اور نعمتوں کا شکر، ایک ہی بات کا سارا احاطہ کرتی ہیں. ہر حالت میں حالت شکر والی، ہر حالت میں حالت بندگی والی انسان بن کر ہر حالت میں جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ. ایسے نہیں کہہ دیا تھا، یہ شکر ہی تھا. خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نے جب 90 لاکھ کو مسلمان کر لیا نا، جب ہندوستان پر اپنی سلطنت اور سلطانیت کا ڈنکا بجا دیا، جب لوگوں نے ہند کا سلطان کہنا شروع کر دیا، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو ہندوستان میں نائب رسول ہے، رسول نہیں نائب رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رسول کے نائب ہیں، نائب رسول کہنا شروع کر دیا. جب اتنا عروج ہوا نا تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک ہی بات فرمایا، لوگوں شاہ است حسین، ہمارا تو شاہ بھی حسین، ہمارا تو بادشاہ بھی حسین ہے. یہ جو یہ کہہ دینا ہے کہ مجھ سے اوپر کوئی ہے، یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ. مجھ سے اوپر کوئی ہے. ایک بندے نے سوال کیا حضور خواجہ عالم سے، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضور
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، سب کچھ حضور کے لیے، نمازیں حضور کے لیے، روزے حضور کے لیے، حج اور زکوٰۃ حضور کے لیے، تو پھر بھی حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ بندے نے سوال کیا حضور خواجہ عالم سے، حضور خواجہ صاحب سے بندے نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے نماز ہے، جن پر درود پڑھنے کے لیے نماز ہے، جن کی یاد کو منانے کے لیے نماز ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز کچھ اور ہے۔ حضور نے فرمایا باقی باتیں دور کی ہیں، حضور کی جو نماز ہے نا وہ دراصل شکرانے کا نام ہے۔ شکرانے کا نام وہ کیا ہے؟ شکرانے کا نام ہے۔ انسان جس مرتبے پر کھڑا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک۔ تو میں بھی مصلی پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں کوئی ہے جس کا میں بھی شکر ادا کر رہا سبحان ہوں، کوئی ہے جس کا میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں، باقی سب درجے تو نیچے ہیں۔ جب خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، نبیوں کا سردار، کائنات کا والی، وہ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے جس کا میں بھی مشکور ہوں، بے شک، جس کا میں بھی مشکور ہوں، تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، بے شک، وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں سب نعمتوں سے نواز رکھا ہے، وہ خالق کائنات ہر انسان کے سر پر موجود ہے۔ بس جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اس خالق کی ہر وقت ہم تو ثنا کرتے رہنا، اس کو رسالت کا باب کہتے ہیں، بے شک، اس کو رسالت کا، اس کو درود و سلام کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، ہمیں تخلیق کیا، اس رب نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم سب کو چاہیے ہر وقت اس رب کا شکر ادا کرو۔ انتظار نہ کرو، شکر کرو، یہ تمہارا شکر تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا۔ تم چل پھر رہے ہوگے، لوگ تمہیں دیکھ کر غوث قطب ابدال بنتے ہیں، تعلیم دور کی بات ہے، تم چل پھر رہے ہوگے، تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر لوگ غوث قطب اور ابدال بنتا جائیں گے۔ یہ اس شکر کی بات ہے کہ حضور نے کہا النظر الی وجہ علی سبحان اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ چہرے تب عبادت کے لائق ہو جاتے ہیں جب چہرے ہر وقت حالت شکر میں ہوتے بے ہیں، شک، فقر سے ڈوب جاتے ہیں، اور فقر سے میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں ایک نقطہ یہاں پر ضرور دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضور نے کہا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ایسے ہی عبادت ہے جیسا میرا چہرہ دیکھنا ہے؟ جب مولا کی بات آئی حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن یہاں پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ایسے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں پر فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا، وہاں پر فرمایا میں بھی مولا اور علی بھی مولا۔ یہاں پر یہ نہیں فرما رہے کہ میرا چہرہ بھی دیکھنا عبادت اور علی کا چہرہ بھی دیکھنا، یہاں پر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کیوں؟ کیونکہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں، حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں چہرے اس وقت عبادت کے لائق ہوتے ہیں اللہ، جب ان پر تصویر فقر جو ہے وہ اپنا روح اجاگر کرے۔ تو یہ فقر کا رنگ ہے جو علی کی سر پر فقر کا تاج ہے۔ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسالت اس بات کی اقرار کر رہی ہے کہ فقیر کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں پر جب انسان پہنچتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چہرہ کیا ہے، یہ چہرہ کیا ہے۔ جب اس چہرے کی پہچان ہوتی ہے تب یہ چہرہ عبادت کے لائق ہے، لیکن اگر اس چہرے کی پہچان نہ ہو تو پھر یہ چہرہ وجود انسانی ہے، وجود بشری ہے، جس کو کسی رنگ میں بھی ماننا یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہ عبادت کے لائق تب ہوتا ہے جب کوئی بتانے والا اس چہرے کی پہچان کرے۔ تو علی کے چہرے کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ علی فقر کا بادشاہ ہے، علی فقر کا بادشاہ ہے، اور فقر کے بغیر اس چہرے کی پہچان نہیں ہوتی، اور چہرے کی پہچان نہ ہو پھر جو بندہ بھی اس چہرے کو مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ دوئی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ توحید پرست وہی ہو سکتا ہے جو پہلے اس چہرے کی پہچان کرے، یہ چہرہ ہے کیا، اس چہرے کی حقیقت کیا ہے۔ جب حقیقت کا پتہ چلے گا تب اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقیر کی بارگاہ میں آنے کے صدقے اس اپنے چہرے کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا چہرہ کیا ہے، یہ ہمارا روپ کیا ہے، یہ ہمارا رنگ کیا ہے۔
اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جو محتاجوں کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم